میں خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میرا یہ قال لیا، میرا یہ حال بن گیا. میں نے اس کی دعا کی تھی، اللہ نے قبول کر لی. اور الحمدللہ خدا کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ ان کے صحابہ کی توقیر، تکریم، تحریم، تعظیم اور ان کے مشن کی تعلیم میرا یہ زندگی کا مشن ہے. میری روح کی آواز ہے، میری قبر سے بھی یہی نکلے گی انشاءاللہ. کسی کے دل کی چاہے سنے پسند کرے نہ کرے، میں لوگوں کی رضامندی کے لیے نہیں کر رہا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا. آپ سارے اس کر کے بھاگ دیں، آج کا پروار نہ ڈالیں. ایک بچہ ان کی رنگائی کا کام کر سامنے بیٹھ جائے، اس کو 3 گھنٹے بعد میں کہوں تو بخاری بچوں کو میں نہ کہوں. میں اس چیز سے الحمدللہ بے نیاز ہو چکا ہوں مدت سے. مجھے ان کی کوئی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں. مجھے معلوم ہے کتنے دیوبندی سے اس لیے ناراض ہیں کہ میں نے معاویہ کے نام پر کیسے کیوں کیا. قاسم نانوتوی کے نام پر کروں تم ابو بکر صدیق کے بھائی تھے. عطاءاللہ صاحب بخاری کے نام کی برسی میں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمر بن خطاب بن جائے گا. ان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابو بکر کو نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا، معاویہ کو نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا، صحابہ کو نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا. میرے باپ کو کروڑ دفعہ کوئی نہ مانے، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. میرا باپ تو نہیں صدی کا آدمی، صحابہ رسول اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ صحابہ نے آ کر پھیلائی پوری دنیا میں. اگر وہ نہیں تو رسول کا تصور بھی ختم، قرآن بھی ختم. اللہ کا نام لینے والا کون ہے؟ وہی صحیح نام لے کر جو صحابہ کا لا ہوا دین پڑھے، اس کو سمجھے، آگے پھیلائے. تو یہ تو سبق بنا دیجیے. آپ کو اس کے بغیر چین نہیں ملے گا. میری بات لکھ لیں، تجربہ کر لیا ہمارے سو بات سنو. تو ولی اللہ سے بزرگ تشریف لے آج نقشبندی مجددی دل پر انگلی رکھو. اللہ اس کے گلے سے اللہ اندر نہیں جائے گا جب تک صحابہ والی سرنج ہاتھ میں نہ ہو. بیٹھے گئے تم اور نقشبندی مجددی چشتی قادری طاقت نہیں رکھتا کہ صحابہ کو چھوڑ کر حضور کے دروازے تک پہنچ سکے. حضور کے دروازے میں کتنا وقت بھی نہیں پہنچ سکے گا جب تک صحابہ کا واسطہ درمیان میں نہ آ جائے. وہ مجدد الفسانی تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے میں بڑی روشنی ہے، میرا سلسلہ سب سے بڑا موصل مطلوب ہے. ہم نے اس زوائد کو حذف کیا ہے، بڑے قریبی واسطے تلاش کر کے اللہ تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ میں نے مراقبہ کیا ہے. سنو وہ کس کے متعلق کیا کہہ رہا ہے. تو میں نے مراقبہ کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک دنیا کا کوئی ولی عبد القادر جیلانی کے سلسلے کا واسطہ نہیں دے گا اس کو وصول نصیب نہیں ہوگا. اگر عبد القادر جیلانی 6ویں صدی کا حسنی بزرگ وہ اتنی قوت رکھتا ہے تو اس کو چھوڑے بغیر کسی کو روحانیت کی تکمیل نہیں ہوتی. تو وہ بتائیں گے چھوڑنے والا قانون کو پتہ ہے تو خدا تک پہنچ جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجدد الفسانی یہ کہتے ہیں، ان کو مکتوبہ کرتے حیران ہو گیا. اسی عبد القادر جیلانی الحمدللہ ان کے غلاموں میں ان کی اولاد ہونے کا مجھے شرف حاصل ہے. میرے دل میں جتنی عظمت بابا گیال بیماری کی اب پہلے نہیں تھی، حالانکہ دلتے ہم دادا تھے میرے 17ویں دادا. میں نے کہا میں عبد القادر جیلانی اتنا اونچا آدمی کہ اس کے بغیر روحانی اتنی حاصل ہوتی، تو جن سے عبد القادر کو ملی وہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہوگی. کوئی نقشبندی مجددی نہیں بن سکتا جب تک ابو بکر کا راستہ نہ ہو. کوئی چشتی سور بندی اس وقت تک نہیں ہے جب تک عمر بن خطاب کا عثمان کا واسطہ نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ کوئی چشتی نظامی صاحب معتبر نہیں جب تک علی کا واسطہ نہ ہو. لیکن ان لوگوں کا واسطہ آئے گا تبھی رسول اللہ کے دروازے پر پہنچنا نصیب ہوگا، ورنہ دھکار دیے جاؤ گے. ابن کثیر میں نے پاس پڑھی 8ویں جلد، اس میں بزرگ نے واقعہ نقل کیا. علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ کوفہ میں ایک شخص تھا، وہ حضرت معاویہ کو برا کہا کرتا. جس بزرگ نے روایت کی نام کھول کر بتا دوں گا، اب اس میں جلدی میں ہوتا نہیں، 8ویں جلد میں موجود ہے میرے پاس، نشانی بھی رکھی. اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ میں مدینے پہنچا ہوں، حضور کی کچہری لگی ہوئی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، مرتضیٰ بیٹھے ہیں اور ایک کونے میں امیر معاویہ بھی بیٹھے ہیں. ایک آدمی کو پکڑ کر لایا، حضرت علی مرتضیٰ نے پکڑ کر کے حضور کی خدمت میں ثابت کر کہ یا رسول اللہ یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے. علی مرتضیٰ خواب میں اس مردود کو پکڑ کے حضور کے سامنے پکڑ کہ یا رسول اللہ یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے. لا یا رسول اللہ انا لا اسب اصحابہ انا اسب معاویہ، میں تو معاویہ کو برا کہتا ہوں، آپ کے صحابیوں کو تو برا نہیں کہتا. تو صحیح حق خدا تعالیٰ ستیہ ناز کرے، کیا معاویہ میرا ساتھی نہیں؟ آج مسلمانوں کو یہ سوبر سے زیادہ پلید فکرہ سکھایا گیا. مجھے مرسی کی تحقیق میں بوڑھا ملا ہے نہیں صاحب ہے کیسا ہو، میں کیا فرما معاویہ کی راہ مسلمان نہیں ہے. یہ اسی خنزیر نما تعلیم کا اثر ہے، اسی بے دین تعلیم کا اثر ہے. یہ سب پونجی ملا، حلوہ خور، حرام خور ملا، مردوں کے کفن کھانے والے، 17 دن علاقے کھا پی کر حرام کرنے والے، جو ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ، جو ان کی بے غیرتیوں کا نتیجہ. تو تم کو اپنے پیر کی تو فکر ہے، جو پیروں کو تم نے چھوڑ دیا، تم جہنم میں جلو گے، جہنم میں. حضور علی کو فرمایا کہ تم یا علی بس عین ہو. یہ کہتا معاویہ کو گالی دے تو کسی کو نہیں، نیزہ لے کے اس کو ختم کر دے. اگر علی نے خواب میں لے کر نیزہ مارا اور وہ گر گیا. اس بزرگ کی آنکھ کھلی. صبح کو کوفے کے اندر یہ مشہور تھا کندا کے محلے میں کہ راشد کندی مر گیا. اس خبیث کا نام تھا راشد. کندا محلہ ہے، کندا قبیلہ بھی ہے کوفے میں، پورا ایک محلہ ہے، بستی ہے.
جس کو بنو کندا کہتے ہیں، کہتے میں بھاگا ہوا گیا، اس کے گھر میں جا کر دیکھا تو نیزے کا نشان جہاں، سمجھے؟ یا ابن کثیر نے البدایہ میں آخری جلد میں لکھا ہے، تو جو معاویہ کو یوں کہتے ہیں نا ان کو عاقبت سوچنی چاہیے، کتے کی موت مرے گا۔ ابو بکر تو بڑی اونچی تھی، عمر عثمان علی تو بڑے اونچے ہیں، جو ان سے بہت چھوٹے درجے کے بھی نبی کے خادم ہیں۔ نبی کا خادم چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا، ہمارے سب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے غلام ہیں، ایک صوبان تھے، ایک کیسان تھے، ایک سفران تھے، ایک عمران تھے، ایک انجسا تھے، ایک زید بن حارثہ تھے۔ یہ سب غلام حضور کے تو غلام ہے، ہمارے تو سردار۔ کسی ولی میں ضرورت ہے کہ ان کو چھوڑ کر ولایت پر پہنچ جائے؟ میں کہتا ہوں اس پر لعنت جو ثابت کر دے، مانے وہ بیٹا قیامت تک نہیں جنت یہ ثابت کر دے تو صحابہ میں سے کسی ادنا غلام رسول کو بھی چھوڑ کر کوئی ولایت کاملہ تک پہنچاؤ، ان کو بھی درمیان میں لاؤ، ان کو واسطہ بناؤ تب نبی تک پہنچے۔ صحابہ تو بڑی دور کی بات۔ عائشہ کی وہ باندھی بریرہ جس کو عائشہ نے آزاد کر دیا، وہ بھی نبی کے ساتھیوں میں، نبی کے فداکاروں میں ہے، نبی کے غلاموں میں ہے، سمجھے؟ اس کی بھی تو توہین کرے گا تو جہنم میں چلا جائے۔ آج کل کے بدماش پیر، غلاں کرنے والے، لوگوں کی بیویوں کو بہتا کر لے جانے والے، جس تھالی میں کھا اسی میں پیشاب کر دینے والے بدماش، کوئی داڑھی والا کوئی بے داڑھی، یہ خبیث تمہیں روحانیت دیں گے؟ ان کے پاس زنا ملے گا، ان کے پاس نمبازی ملے گی، ان کے پاس بھنگ ملے گی، چرخ کا کیوں دین ملے گا تو صحابہ کے دروازے پر۔ یہ تمہید نہیں، یہ زندگی کا مشن بنائے آپ گھروں میں، اس دیے کو جلاؤ، اس دیے کو جلاؤ ساتھیوں، روشنی تیز کرو، تیز کرو، تیز کرو، بادل گل رنگ کو اور بھی گل تیز کرو، تیز کرو، تیز کرو، اس روشنی کو بلند کرو، مرنے سے پہلے اپنے گھروں میں دیا جلا دو ورنہ قبروں میں جواب دینا مشکل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے بقیہ غرقل میں قبرستان میں جا کر دعا کرتے تھے، عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی لمبی دعائیں کرتے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، تو کیا دعا یوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں تم نہیں جانتی یا عائشہ ان القبور بیوت مسلمۃ، تو نہیں جانتی قبروں میں بڑا اندھیرا، وَإِنَّ دُعَائِي وَإِنَّ صَلَاتِي تُنَوِّرُ قُلُوبَهُمْ، جب میں دعائیں کرتا ہوں کہ قبروں میں روشنی ہو جاتی ہے۔ کہ صحابہ کے لیے جب حضور فرماتے ہماری قبروں کا کیا حاصل ہوگا کہ پیغمبر سحر کے وقت تہجد کے کھڑے ہو کر آ کے 2:30 بجے اپنے ساتھیوں کی قبروں پر دعائیں کریں گے، یا اللہ میرے ان ساتھیوں کو بخش دے۔ وہ بخشے ہوئے کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور ہم تو گناہوں کے حوض میں قریب ناب دہن میں غرق ہیں، ہماری قبروں کا کیا حال ہوگا؟ ایک ہی امید کی کرن ہے کہ صحابہ کے دامن سے وابستہ ہو جا، انشاءاللہ ان کے ایمان کی برکت سے ہمارے ایمان کا جو دیا اس میں بھی روشنی آ جائے۔ تو بات میں سے بات نکلتی ہے، میں تو کہوں بغیر رہ نہیں سکتا، سمجھ آئی نا، اور کہوں نہ تو پھر میرا اپنا ایمان نہیں بچتا۔ سچ آنکھیں بھانبڑ مچتا ہے، مچتا ہے تو مچتا ہے، کبھی نہیں مچا۔ اسی ملتان میں ابا تقریر کرتے تھے، بھانبڑ نہیں مچتا تھا۔ بہت دروازے میں وہ سیدوں کا گھر ہے، جب بابا جی وہاں سے گزرتے تھے، دیکھو لائن رہے گا کوئی لائن، اب موٹا کتا بیٹھا ہے سب سے منڈی لائے، میں جانتا میں بھولا نہیں، سمجھائے۔ ایک اور گروپ تھا، اس کے کچھ کہنے والے مر گئے، کچھ زندہ ہیں، کچھ موت کے انتظار میں، انہوں نے جلوس نکالا، 4 دروازوں سے لے کر حسین گئے، لاہور گئے کہ بخاری پتر کراڑی۔ ابا نے کہا یہ منظور ہے، لیکن ابو بکر و معاویہ بیان کر کے جاؤ، جیل سے رہائی ہے، میاں والی جیل سے رہا ہوا، میری پیدائش سے پہلے کا معاملہ ہے، 3 سال پہلے۔ میں نے باغر سرگانی میں بیٹھے ہوئے تو میں نے ذکر کیا، میں نے کہا تو جس طرح بھی توجہ کریں، میرے دل چاہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر صاحب کے اعظم عثمان غنی علی امیر معاویہ کے نام پر کچھ جلسے رہتے ہیں، تو ان کی خواہش اور تھی اللہ تعالیٰ جس کو جس کام پر لگا دے اس کی مرضی۔ یار میں ایک بات دیکھو، بالکل اس طرح وہ باپ بھی تھے، یار بھی تھے، مجھے لوگ پوچھے کہ ایک جاٹ آیا بیچارہ، میں بیٹھا وہ باتیں کا بیٹھ کر گئی، تو میں نے کسی بات کہا بھائی اس طرح گل نہیں، وہ بیچارہ نیا آدمی کہ ہے صحیح اتنا تو بلندہ بھی نہیں ہے، وہ سمجھ تو مقابلے ہیں، کہ کیوں میں ابا جی میں کہوں گا، میں سمجھ لگا کہ خطرہ پیدا ہو تو ہجو مخالف آدمی بیٹھے، کیوں کیا بات ہے بلندہ کی نہیں آواز تو نہیں کٹی ہوا، میں کسی مرنجا اور کہیں گے بیوقوف میرا پتر بسم اللہ ہی بھیڑ کر پھینکا ہی ہاتھ کے دے ہماری قوم کا 1 منٹ میں ریشا ختم، 1 منٹ میں کھانا، وہ کہیں گے کہ میرا بیٹا ہی نہیں، میرا دوست بھی، میرا ساتھی بھی ہے، میرا عاشق بھی ہے، میرا معشوق بھی۔ کہیں گے بیوقوف بیٹے سے زیادہ بھی تو دوست ہو سکتا، بیٹے سے بھی زیادہ تو اچھا معشوق مل سکتا۔ میں نے اس کو خالی بیٹا نہیں رکھا، میں ہوا نہیں ہوں، میں اس کا باپ بھی ہوں، اس کا استاد بھی ہوں، اس کا دوست بھی ہوں، اس کا عاشق بھی ہوں، اس کا معشوق بھی ہوں۔ ہمیں تو ایسا باپ ملا۔ ڈاکٹر کہیں گے یار میں ایک بات دیکھتا ہوں تو تمہارا رجحان اکثریت میں جو رافضیت تشریعت کی طرف جو باغر سلوانی میں سنپت میں بات ہو رہی، میں کہتی گل ہو بھی چھوٹے رنگے چاہیے کہ نہیں بھائی، میری خواہش تو یہ تھی کہ تم
بولا یہ میں ظاہر کی بہت زیادہ بولے میں کہ یہ گل نہیں اسی ادھر لگے وہ میں اندر ادھر لگا ہے ہر میرے تمہارے کہنا نہیں یار ایسی بات نہیں میں کہ نہیں اسی ادھر لگے وہ میں ادھر لگا میں نے پھر قصہ پوچھا میں نے بیٹا تم آج روتے ہیں کہ ابو بکر معاویہ کا نام کوئی نہیں لے میں نے سن 24 میں آ کر جب ابو بکر صدیق کی تعریف کی ہے اس ملتان میں تو گھروں میں ماتم باقاعدہ ماتم ہوا کہ دھار ہوئے کہ کتوں آ گیا پنجاب کا ملا موٹا کھلا آ کے ابو بکر کا نام ہند کے ملتان دے شہر ہمیں تو شیطان بنا کے آنا چاہیے ابو بکر کا نام نہیں آنا چاہیے یہ تیر یہ اسلام کی بھیڑوں کو کھانے والے گرگے یہ موٹو یہ کتے یہ دین کے فرضی ٹھیکیدار جن کے سامنے صحابہ کی تو انہیں یہ بغیرت بیٹھے جھومتے ایسا کو تبرہ ہوتا جاتا پیر صاحبان سب بائی تبائی بکواسی کتوں کا استقبال کرتے خدا معاف نہیں کرے گا ظاہر کی چربی خون اور رنگت کو نہ دیکھو انجام تو قبر میں پتا چلے دنیا کی عزت کیا دنیا کی عزت تو بھاگنے میں ہو جاتی آج کنجری زیادہ معزز ہے اور پردے والی خواتین کی شامت آئی آج ولی اللہ ختم ہو تو کوئی نہیں پوچھتا بھانڈ ملاتی ڈوم کنجر ایکٹر ڈائریکٹر اس کی زیادہ ظاہری عزت ہے یہ عزت ہے شریف آدمی ایسی عورت کو گھر میں آنے دینا برداشت نہیں کرتا اور کوئی متقی آدمی ایسے خبیثوں کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا عزت وہ ہے جو دینداروں کے دل میں دنیا داروں کے دل میں تو دنیا داری کی عزت دنیا میں تھاندار کی کون عزت ہے وہی تھاندار صاحب آ گئے آ کر کے کھڑ گئے سانسیں بڑھ گئے کلی بڑھ گئے یہ عزت تو ہے اور دل میں بولے گا یہ عزت ہے اسی کو عزت کیا جانا تھا اس تفجر کا اگر عزت کیا تو سچی کو ابھی ہماری قوم کا آدمی ہے ہماری پولیس کے محکمے کا افسر چلو برا ہوگا تو اپنے گھر میں ہمارا تو نہیں ماں بہن کی گھر صاحب اس نے سلام لوگوں یہ نہیں ہے غلط ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ جرائم کا پردہ پوش ہے اور ہم جرموں سے باز آنے والے ہیں ہم جرم کوش ہیں وہ جرم پوش اصالت توش پوش اور عزت یہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ان کو سنا دو کہ کسی کی دنیا میں عزت تسلیم نہ کرے عزت کا حقدار میں ہوں یا میرا رسول ہے یہ تیرے صاحب ہے ان العزت للہ ورسولہ کہیں کچھ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ عزت کا اثر فرکشمہ خدا اس کے بعد اس کا رسول سب سے بڑا عزت کا حقدار تیسرے درجے میں جن کو پہلے مومنین کہا گیا وہ صحابہ اصل عزت ان کی ہے جو ان کی عزت کرے گا قیامت تک اس کی عزت جو ان کی بے عزتی برداشت کرے گا وہ لکھ لے کہ اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ اور بیٹے بچیوں کے سامنے بیوی بچوں کے سامنے اس کی وہ درگت بنے گی وہ ذلت اس کی ہوگی اس کا مطالبہ کیا مطلب ہو نہیں رہا مولوی کہتے سے نہیں کرا یہ کہتے ہیں پیسے کہ بھروا ریڈیو میں جا کر بک بک کراتا ہے مولوی کی چکے سے بک رہی ہے چکے سے